سکتا ہے کہ دو طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, اور یہیں تک ان کا معاملہ سیمت رہ جاتا ہے. یہی اس کی حد ہے, سرحد ہے, باؤنڈری ہے. اب اس کے اوپر جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہے, جن کو ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں, بندوں کے حقوق بندوں پر, ان سے ان کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق جو ان کے اوپر ہے قریب قریب کچھ ادا کرتے ہیں. مثلا یہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, بہانے بناتے رہتے ہیں, لیکن اللہ نے دیا ہے تو وقت پر یہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر ڈالتے ہیں, غریبوں کی پریشانی کا علاج بھی کر دیتے ہیں, صدقہ تو خیرات بھی کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے ایسے لوگوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا, اور بہت زبردست کوتاہ نظر آتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہیں. ایک بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. اب دونوں ہی کا معاملہ ایسا ہے, دونوں قسم کے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے آگے سوالیہ نشان لگ چکا ہے. یہ دونوں ہی لوگ نقصان سے اور خطرے سے خالی نہیں ہیں. اب کرنا ہمیں کیا ہے؟ اب ہمیں کرنا ایسا ہوگا کہ اللہ کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے, کیونکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر لازم اور ملزوم ہیں. جس طریقے سے نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے, حج اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو بلا تاخیر حج کرنا ضروری ہے. اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو اللہ نے اگر نوازا ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے, تو ٹال مٹول اور بہانہ بازی بالکل نہیں کرنی ہے. واجب اور ضروری ہے, حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتا اور مر جاتا ہے بغیر حج کیے ہوئے, اور وہ صاحب حیثیت انسان تھا, تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے. اب بتائیے, ہماری نماز کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. روزہ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیونکہ ایک جو واجبی حق تھا اللہ کی طرف سے حج کا ادا کرنا, جو صاحب حیثیت تھا اس نے ٹال مٹول کر دیا, حج نہیں کیا اور وہ مر گیا, تو یہودی یا نصرانی ہو کر کے وہ مرے گا. اللہ کی بخشش نہیں ہونے والی. اس لیے ہر ایک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, مقام ہے, چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد. اگر سپوز ڈیٹ ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, تو ایک حدیث سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. یہی منبر رسول ہے اور خطیب کوئی دوسرا رہا ہے, اور بارہا آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر مشہور حدیث ہے. یہ مدعا کیا ہے اس کو سمجھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, یہ اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں, لیکن دوسرے طرف غریبوں کا حق ہمارے اوپر ہے, بیواؤں کا حق ہمارے اوپر ہے,
یتیموں کا حق ہمارے اوپر ہے، پڑوسیوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ان تمام حقوق کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو ان کی ساری عبادت کے اوپر سوال یا نشان لگ جائے گا۔ حدیث اس طریقے سے سنی، مشہور حدیث ہے، خطیب کوئی دوسرا رہا ہے لیکن یہی منبر رسول ہے، اسی منبر رسول سے آپ نے اس حدیث کو سنا ہے۔ بڑی پیاری حدیث، حضرت ابو ہریرہ روی حدیث ہے، اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہلے آپ دیکھیے، سنیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اتدرون ما المفلس یا من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، قال المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیؤتى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يخدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ بڑی زبردست بات کہی گئی ہے۔ یقیناً اس حدیث کے اوپر اگر ہمارا عمل ہوگا اور آپ اگر عمل کرنے کا تہیہ کر لیں گے تو میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ آپ تہیہ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں، یا اس حدیث کو سننے کے بعد دنیا کے تمام مسلمان اگر اس حدیث کے تقاضے کے اوپر اگر عمل کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر طرح کی آفت، مصیبت اور پریشانی کو اٹھا لیں۔ آج ہم یہ سارا کام عمل کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی مدد کا ہاتھ ایسے بندوں سے اٹھا لیا ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کیے جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، میں نے بارہا اسی مسجد کے اندر، اسی منبر رسول سے لاک ڈاؤن کے اندر کئی خطبے سنے، مگر اس جملہ کو اور اس بات کو کسی خطیب نے نہیں کہا۔ بڑی زبردست بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وَحَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي۔ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل الفاظ اور جملے ہیں۔ کہا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے گی اس کا سبب کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانیاں ہیں۔ جب ہم اور آپ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ سزا دنیا میں بھی ملنے والی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر اگر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے، کائنات کے ایک ایک فرد کا عمل ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالتوں پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بار مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں پر خطبہ دیا تھا اور دھان کا موسم تھا، بارش کی شدید ضرورت تھی، میں نے کہا کہ استغفار کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرو مسلمانوں، ابھی یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے بارش ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس تقریر کو سننے کے بعد شاید بہت سے گناہگاروں نے توبہ کر لی ہوگی، استغفار کر لیا ہوگا۔ عصر کی اذان سے پہلے موسلادھار بارش ہوئی تھی، بہت سے لوگوں نے مجھے ٹوک کے بولا بھی تھا کہ مولانا آپ کی تقریر کے اندر بڑا زبردست دم تھا، روح تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں اور حدیثوں کے تقاضوں کے اوپر جب ہم اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالتوں پر رحم کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے حدیث کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کھڑا کیا کہ لوگوں بتاؤ، میرے ساتھیوں بتاؤ، محتاج انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں محتاج انسان وہی ہے، کلاس اور فقیر انسان وہی ہے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول وہ سب سے بڑا کلاس ہے، اور آج ہمارا یہ مزاج ہے، ہم یہ سوچتے ہیں آپ کے پاس تقویٰ ہے، آپ کے پاس اخلاق ہے،
سامان خالی ہے تو یہ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن حدیث کیا بتلا رہی ہے, نبی کائنات کیا فرما رہے ہیں, یہ سب سے بڑا کلاس اور سب سے بڑا مفلس اور محتاج اور فقیر انسان تم لوگوں کے مطابق وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس جائیداد نہیں ہے تمہاری نظر میں. لیکن میرے ساتھیوں یاد رکھنا, قیامت کے دن ایک ایسا شخص جس نے دنیاوی زندگی کے اندر نماز پڑھی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, زکات بھی دی ہوگی, روزے کی نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے, نماز کی نیکیوں کو لے کے آ رہا ہے, صدقات و خیرات کی نیکیوں کو لے کے آ رہا ہے. ایک سائڈ تو اس کا یہ ہے, اور دوسرا سائڈ اس کا وہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے یہ کام کیا کہ دوسرے کے مال کو ناجائز ہڑپ لیا, دوسرے پر ناجائز تہمت لگا دیا. جو کام اس نے نہیں کیا تھا اس کام کی تہمت اس کے اوپر لگا دیا. جو مال اس کو ناجائز طور پر نہیں ہڑپنا تھا, جو پیسہ اس کو ناجائز طور پہ نہیں کھانا تھا, جو زمین اس کو نہیں ہڑپنی تھی اس نے ہڑپ لیا, ہضم کر لیا. کسی کا ناجائز خون بہا دیا, کسی کے اوپر ناجائز ظلم و ستم کیا, کسی کو اس نے مارا پیٹا. یہ دوسرا سائڈ ہے. ایک سائڈ اس نے نماز پڑھی ہوگی, زکات دی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, سب کیا ہوگا, لیکن دوسرا سائڈ اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا, کسی کو دکھ تکلیف دیا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, مارا پیٹا ہوگا, اور کسی پر ناجائز تہمت اس نے لگائی ہوگی. یہ اس کا دوسرا سائڈ ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ ان ظالموں کی جو نیکیاں ہوں گی ان مظلوموں کے کو دے دی جائے گی. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو ان کی جو نماز, روزے اور حج زکات کی نیکیاں ہیں, جن کو ستایا ہوگا, مارا پیٹا ہوگا, جن کے اوپر ناجائز تہمت لگائی ہوگی, یہ ساری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی. اور جب ان کو دیتے دیتے تقسیم کرتے کرتے ساری نیکیاں جب ان کی ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, جن کے اوپر ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے ان کے گناہوں کو لے کر کے ان ظالموں کے سر پہ لاد دیا جائے گا, ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے وہ گناہ, اور پھر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. بتاؤ میرے دوستو, اس حدیث کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی عبادتوں کا بھی ذکر ہے اور بندوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے. اب بتائیے ہماری نماز روزہ پڑھنے سے آخر فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث اور سناؤ, بڑی زبردست حدیث ہے. یعنی جب ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا ہر عمل برباد ہے. بہت جچا چلا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جملہ بہت جچے چلے استعمال کر رہا ہوں, الفاظ بہت جچے چلے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہمارا اخلاق درست نہیں ہے, اگر ہمارا کردار درست نہیں ہے, ہم سے اگر دوسرے لوگ تکلیف محسوس کریں, اللہ کی قسم ان کی نماز روزہ سب بیکار ہے, عمل بیکار ہے. حدیث سننا چاہتے ہیں؟ اب حدیث کے الفاظ دیکھو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة الشهر.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اتنا اہم سوال، کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں، اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ ہم کو چاہنے لگ جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو یہ زمین پر آپ جیسے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب نظر بن جائیں، اللہ کے چہتے اور لاڈلے پیارے بندے بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ہر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اگر نہیں رکھتا ہے ایسی خواہش، میں نے کہا کہ دنیا کے بدترین انسان ہو، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے اللہ کی نظر میں پیارے لوگ کون ہیں اور اللہ کی نظر میں پیارے اعمال کیا ہے؟ پیارے لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں اور پیارے اعمال کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے، جو جن لوگوں سے دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ ملنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت پیارے لوگ ہیں۔ اگر مجھ سے کسی کو فائدہ مل رہا ہے، چاہے وہ علمی فائدہ ہو، چاہے وہ مالی فائدہ ہو، کسی قسم کا فائدہ ہو، اگر مجھ سے کسی انسان کو مل رہا ہے تو میں اللہ کی نظر میں بہت پیارا بنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور سب سے بہتر اعمال اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر اعمال اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ آپ نے ایک فہرست جاری فرمائی، آپ نے ایک لسٹ جاری فرمایا اور پہلے نمبر پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چند اعمال اور یہ چند کام بہت پسند ہے۔ نمبر 1، سرور یدخلہ علی مسلم، ایسی خوشی جو خوشی کوئی مسلمان، کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے اندر داخل کر دے، او یکشف عنہ کربۃ۔ دوسرے نمبر پر کہا، ظاہر سی بات ہے، سرور یدخلہ علی مسلم، ایک آدمی بہت پریشان ہے، اس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ نے ہیلپ کر دیا، آپ نے مالی تعاون کر دیا، اس کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوگی، آپ کو دل سے دعا دے گا۔ یہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو آپ مالی امداد کے ذریعے سے دور فرما دیں، اور یقضی عنہ دین، یا بیچارہ قرضہ سے دبا ہوا انسان ہے، قرضے میں قرضہ لیا چلا جا رہا ہے۔ ابھی لوگ لالوں میں کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں، کتنے لوگ قرضے سے دبے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فائدے کا مالک انہیں کو بنا دیا ہے، اور ان کو جو مال اور دولت دیا ہوا ہے صرف اپنے ہی سب ختم کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی حرکت بالکل پسند نہیں ہے، یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے۔ تو کہا کہ او یطرد عنہ جوعا او یقضی عنہ دینا، قرضہ سے بیچارہ دبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کر دینا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا او یطرد عنہ جوعا، بھوکا کوئی انسان ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے سائل سن، اگر میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چل کر کے جاؤں کچھ دور تک اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ چلنا میرے لیے میری اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ معمولی بات ہے، معمولی خوشخبری ہے، کسی آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں چل کے جاؤں اور میرے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو نبی کائنات کہہ رہے ہیں
کہ میری اس مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میرا یہ عمل بہتر ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑے کچھ الفاظ دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد حدیث کے الفاظ یوں بھی آئے ہوئے ہیں اسی حدیث کے اندر وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ لَوْ